نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منا الا له مقام معلوم۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیر علماء نے لکھی۔ ایک تفسیر اس کی یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو فرشتوں کے ذریعے جواب دیا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا اے کفار، جن فرشتوں کو تم اللہ رب العالمین کی بیٹیاں کہتے ہو، اللہ اور فرشتوں کے درمیان تم نسب ثابت کر کے ان کی عبادت کرتے ہو، ان فرشتوں کا اقرار تو یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم سب کے مقامات علیحدہ ہیں، جہاں رہ کر اللہ کی بتائی ہوئی عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی عبدیت یعنی وہ اس کے بندے ہونے کا اور اللہ کی معبودیت کا اقرار کر رہے ہیں تو اے کافروں، وہ اللہ کی اولاد کس طرح ہو سکتے ہیں۔ دوسری تفسیر علماء نے یہ کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتوں کے گروہ میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آسمانوں میں بالش ہر جگہ بھی ایسی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا اللہ کا آسمان، کہ بالش بھر جگہ بھی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھتا ہو یا نہ تسبیح نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ زمین والے اگر نہ کریں تو یہ ان کی بدقسمتی، لیکن آسمان والے دیکھیں میرے رب کی کہ ایک بالش جگہ بھی نہیں کہ وہ رب کی عبادت کرتے ہیں۔ زمین والے بھی اگر جتنی اللہ کے بندے ہیں اگر وہ عبادت کریں تو کیا یہ حق ہے، اور یہ بندہ ہونے کا حق ہے کہ بندہ اپنے معبود کی عبادت کرے۔ حدیث پاک سنیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرایا اور اس کا چرچرانا حق ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس میں 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں فرشتے اپنی پیشانی رکھے اور اللہ کے لیے سجدے میں نہ ہو۔ یعنی 4 انگلی بھی جگہ اتنے نہیں، یعنی سارے فرشتے کتنے ہیں کہ میرے آقا وہ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ فرشتے پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے آگے سنیے وہ فرشتوں کی زبان سے اللہ نے مزید کیا کہلوایا، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم حکم کے انتظار میں صف باندھے ہوئے ہیں، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ ہم اس کے حکم میں بے شک اس کے حکم کے انتظار میں صف باندھے ہوئے ہیں۔ اس کی 3 تفسیر علماء نے لکھی مختصر۔ پہلی تفسیر یہ لکھی کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت اور فرما برداری کے مقامات اور خدمت کی جگہوں میں اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ دوسری تفسیر یہ کی کہ جس طرح لوگ زمین میں صفیں باندھ کر نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح آسمان میں صفیں باندھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تیسری تفسیر علماء نے اس کی یہ کی کہ ہم عرش کے ارد گرد اللہ کے حکم میں اللہ کے حکم کے انتظار میں صفیں باندھے ہوئے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، کہ بے شک ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ المخلصین فکفروا بہ فسوف یعلمون، اور بے شک کافر کہتے تھے اگر ہمارے پاس عقلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، تو اس کے منکر ہوئے تو عن قریب انہیں پتہ
چل جائے گا۔ یہ 4 آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ یہ کہتے تھے ان کو، توریت کے ماننے والوں کو یعنی یہودیوں کو، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں بھی پہلے لوگوں پر نازل ہونے والی کتابوں توریت اور انجیل کی طرح کوئی کتاب ملتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے اور ہم اس کی اطاعت کرتے، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت بجا لاتے۔ جس طرح ان کو کہتے کہ انہوں نے جھٹلایا اس طرح ہم نہ جھٹلاتے، جس طرح انہوں نے مخالفت کی اس طرح ہم مخالفت نہ کرتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمام کتابوں سے افضل، اشرف اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والی کتاب یعنی یہ کلام اللہ قرآن مجید اللہ نے انہیں دی، تو انہوں نے قرآن مجید جب ان کے سامنے آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ اس کے سب سے پہلے منکر ہوئے، یعنی جو کہتے تھے کہ ہمیں کتاب ملتی تو ہم سب سے زیادہ اس کے ماننے والے ہوتے، اللہ نے فرمایا یہی اس کے منکر ہوئے، بس ان قریب یہ لوگ اپنے کفر کا انجام جان لیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام گزر چکا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا، تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کفار کو ان کے انجام سے ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ایسا کلام فرمایا کہ جس سے میرے آقا کے دل کو تقویت ملے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ وہ کیا کلام ہے؟ تو فرمایا بے شک انہی کی مدد کی جائے گی، یعنی کس کی؟ اللہ اور اللہ کے رسولوں کی۔ اللہ کے رسولوں کی مدد کی جائے گی اور ان کی پیروی کرنے والوں کی مدد کی جائے گی، اور فرمایا کہ جس کی ہم مدد کریں وہ کبھی مغلوب نہ ہوگا، اور بے شک رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کا لشکر ہی اپنے دشمنوں پر دنیا اور آخرت میں غالب ہوگا۔ اور یہ اللہ نے دکھایا، آپ دیکھ لیجئے خلفائے راشدین، یہ میرے آقا اور تمام صحابہ نے جس طرح حضور کی پیروی کی، کیسے اللہ نے دنیا اور آخرت میں کتنا وہ غلبہ عطا فرمایا۔ یہی باتیں اللہ نے یہاں اور آج بھی اور قیامت تک جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی صحیح معنوں میں فرما برداری کریں گے، اللہ انہیں غالب رکھے گا اور دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، اے پیارے حبیب، جب آپ نے جان لیا کہ نصرت اور غلبہ آپ کا اور آپ کی پیروی کرنے والوں کا ہوگا، تو آپ ان مشرکین سے منہ پھیر لیں اور ان کی اذیتوں پر صبر فرمائیں، یہاں تک کہ ہم آپ کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دے دیں، کیونکہ یہ مکے میں نازل ہوئی تھی تو اس وقت یہ ظلم و ستم کر رہے تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم جب تک آپ صبر فرمائیں کہ جب تک ہم آپ کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دے دیا جائے، اور جب ان پر ہمارا عذاب نازل ہو تو انہیں دیکھتے رہیے، ان قریب وہ لوگ دنیا اور آخرت میں طرح طرح کے عذاب دیکھیں گے۔ پھر فرمایا افبعذابنا یستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب ان کے صحن میں عذاب اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ یہ جو آیت کریمہ بھی آپ نے پیچھے سنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ان قریب وہ دنیا اور آخرت میں طرح طرح کے عذاب دیکھیں گے، تو پھر اب دیکھیے کہ جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو یہ مطالبہ کرتے تھے، تو انہوں نے مذاق اڑانے کے طور پر جب یہ قرآن کی نازل ہوئی نا آیت کہ انہیں دنیا اور آخرت میں طرح طرح کے عذاب ملیں گے، تو یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ عذاب کب نازل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا اور فرمایا کیا اس پختہ
وعید جو میں نے نازل کی اس کے بعد بھی یہ کفار ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، تو سن لو کہ جب وہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو پھر وہ ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ اور یہ پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ کتنی قوموں پر راتوں کے وقت عذاب آیا اور صبح وہ اوندھے منہ ہوئے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، عن قریب وہ بھی دیکھیں گے۔ یہ دوبارہ اللہ نے کلام کو تاکیداً و عذاب کی وعید کی تکرار کے ساتھ اس کو بیان کیا اور یہاں اس کو ذکر کیا گیا۔ لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ پیچھے جو آیت نمبر 174 اور 175 میں یہی جملے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور یہاں پر بھی یہ جملے دوبارہ آئے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ تو علماء نے فرمایا پیچھے والی جو آیت ہے اس میں ان کے دنیاوی جو احوال ہیں اس کے بارے میں اللہ نے بتایا، اور یہاں پر جو فرمایا ان کے اخروی احوال کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور سورہ صافات کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت جملے ہیں جو ہم دعا میں روزانہ سنتے ہیں، آج تک شاید آپ کو اس کا ترجمہ نہ پتا ہو۔ اب سنیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ تمہارا رب عزت والا اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب آپ کا عزت والا رب ان تمام باتوں سے پاک اور بری ہے جو کافر لوگ اس کی شان میں کہتے ہیں اور اس کے لیے شریک بناتے ہیں، کبھی اولاد ٹھہراتے ہیں۔ اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ چونکہ رسول ہیں، اور ان کی شان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا رسولوں پر سلام ہو، کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے توحید اور احکام شرع پہنچائے، کیونکہ انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسروں کی تکمیل کرے، اور یہ شان صرف سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کے لیے ہے، لہٰذا ان حضرات کی پیروی اور ان کی اقتداء لازم ہے۔ اور ہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہمارے لیے حضور کی پیروی کرنا یہ لازم ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ 3 آیات جو میں نے پڑھی سورہ صافات کی، اس کی بہت سی فضیلت ہیں، میں 2 فضیلت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ سنیے کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک، اس طرح یہ 3 آیتیں 3 بار پڑھی تو اس نے اپنا اجر کا پیمانہ بھر لیا۔ یعنی اب اندازہ لگائیں کہ جو اللہ کی طرف سے اجر ہے اس کا پیمانہ بھر دیا جاتا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اس کا اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی مجلس کا آخری کلام یہی ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ صافات کا اختتام ہوا، کل سے انشاءاللہ سورہ صاد کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ صافات میں جو ہم نے مکمل درس سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما اور اپنی بارگاہ میں اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک نماز عشاء کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ محمد سلیم اتاری صاحب کی والدہ کا کل انتقال ہوا، رب کریم
کریم ان کی بے حساب مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، کل قیامت کے روز حضور کی شفاعت سے بہرور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہم سب کو اپنی موت کی فکر عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما۔ اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی کر دے، ہماری قبر اچھی کر دے، ہمارے اعمال اچھے کر دے، ہمارا کردار اچھا کر دے، ہماری نگاہیں اچھی کر دے، ہماری سوچ اچھی کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، اللہ ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے ہماری تمام دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔